عظیم خطے کے وسائل دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح یہاں کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جائیں یا پھر یہاں کے باشندوں کو محکوم بنا کر ان کی زمینوں اور وسائل پر قبضہ کر لیں۔ مری کا شمار بھی ایسے ہی علاقوں میں ہوتا ہے جس پر انگریز سرکار کی نگاہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس علاقے میں فوجی چھاؤنی قائم کرنا چاہتے تھے اور یہ بات تھی 1850 کی، مغلیہ سلطنت کے زوال سے صرف 7 برس پہلے کی بات۔ دراصل انگریز سرکار مری کی سرسبز شاداب وادیوں، گھنے جنگلات اور گلپوش وادیوں کے درمیان ٹی بی سینیٹوریم قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس جنت نظیر علاقے کے سروے کے دوران انگریز سرکار نے یہاں فوجی چھاؤنی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے انگریز سرکار کو زمین چاہیے تھی، لیکن ان زمینوں پر گاؤں کے گاؤں آباد تھے۔ شدید غربت اور مجبوری کی وجہ سے یہاں کے 12 میں سے 11 گاؤں کے مکین اپنی زمینیں بیچنے پر راضی ہو گئے، لیکن ایک گاؤں ایسا تھا جس نے اپنی 610 کنال زمین بیچنے سے انکار کر دیا، اور اس گاؤں کا نام تھا مسیاڑی۔ یہ ہے وہ گاؤں جس کے مکینوں نے اپنی اراضی بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ انگریزوں سے طویل مذاکرات کے بعد 1855 میں مسیاڑی کے باشندے اپنی اراضی 50 روپے سالانہ کرائے پر دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس راضی نامے کی جو رسید جاری گئی اس کا نمبر ہے 4077۔ معاہدے پر 1855 سے لے کر 1976 تک عمل درآمد ہوتا رہا اور مسیاڑی کے باشندوں کو طے شدہ کرایہ ملتا رہا، مگر اس کے بعد کرائے کی ادائیگی بند کر دی گئی۔ اور ہمارا جو کرایہ بند کیا گیا ہے، جس جگہ کا کرایہ وہ جگہ بھی اپر جگلی روٹ سے اوپر ہے، وہ نیچے نہیں ہے۔ یہ نیچے تمام ناجائز قبضہ ہے گورنمنٹ کا، یہ پھر فور ختم کیا جائے۔ معاملہ یہیں تک ہوتا تو شاید چل جاتا، لیکن ہوا یہ کہ محکمہ مال کے کاغذات میں مسیاڑی گاؤں کی 610 کنال زمین کی ملکیت گاؤں کے باشندوں کی بجائے حکومت پنجاب کے نام ظاہر کر دی گئی، اور مزید 6000 کنال اراضی پر مبینہ قبضہ کر کے یہاں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی قائم کر دی گئی۔ گاؤں کے مکینوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی زمین حکومت پنجاب نے ہتھیا لی ہے اور انہیں بے دخلی کے نوٹس جاری کر کے ان کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکومت پنجاب جو قابض ہے، ہم اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین کو قبضہ جو ہے چھوڑے اور ہمارے حوالے کیا جائے۔ 150-200 برس قبل وجود میں آنے والے اس معاہدے اور اس کی دستاویزات کے باوجود اراضی کو حکومت پنجاب کے نام منتقل کر دیا گیا۔ ملکیتی حقوق رکھنے والے اہل مسیاڑی نے جب اس بارے میں حکومت سے بات چیت کی تو حسب معمول الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ سامنے آیا۔ ہمارے ملکیتی حقوق 12 نومبر 1982 کو سابق تحصیلدار مری ضیاء اللہ خان نے معاملے کی چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کم و بیش 2.25 صدی پرانے ریکارڈ کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد 12 صفحات پر مشتمل اپنی تحقیقاتی رپورٹ حکومت پنجاب کو روانہ کر دی، جس کی ایک نقل آج بھی کمشنر مری کے پاس محفوظ ہے۔ ایک تحصیلدار 1984 میں جو رپورٹ لکھی گئی اور ایک ایسی مری امتیاز عنایت علی نے جو رپورٹ لکھی، ان تمام کا ملاحظہ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ زمین کلیتاً ہماری ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 100 سالہ پرانی کوئی غلطی ہوئی ہے ریکارڈ میں۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ ضیاء اللہ صاحب تحصیلدار ہے ہمارے صاحب کا، انہوں نے 1982 میں تیار کیا، 1860 سے لے کر 1957-58 تک۔ اس رپورٹ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹلی اب شروع سے 1957 سے 58 سے شروع سے یہ 392 نمبر خسرہ صوبائی گورنمنٹ کا ہے، صوبائی گورنمنٹ چل رہا ہے یہ سارا۔ تو اس رپورٹ میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ نہ ہمارے پاس موجود ہے، نہ اس کا کہیں ذکر ہے کہ یہ کب ٹرانسفر ہوا ہے۔ اہلیان مسیاڑی پچھلے 50 برس سے مبینہ ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اہل مسیاڑی اور صوبائی حکومت کے مابین اس تنازع کو حل کرنے یا پھر علاقہ مکینوں کو حقوق دینے کے سلسلے میں مسیاڑی کے باشندوں کو حکومت سے سخت شکایات پیدا ہو گئی۔ یہ جو ہائی کورٹ نے بات کی تھی کہ سرکاری زمینوں کو واگزار کرانے کی، یہ سرکاری زمین جو ہے یہ لوگوں کی جو اپنی آبائی ملکیت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں تھی۔ اس کو بھی بیوروکریسی اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے اس کو غریب کے اوپر اس کو مسلط کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت، نوکرشاہی اور محکمہ مال کے کرتا دھرتاؤں نے مبینہ طور پر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے مری میں کئی ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کی،
जिन की अराजी औने पौने बेचकर भारी रकूम भी वसूल की गई। क्या इन बहती आबशारों, खूबसूरत चश्मों और सरसब्ज वादियों के बाशिंदों को उनके हुकूक मिलेंगे? क्या गुज़श्ता 30 साल से अपने हुकूक की जिद्दोजहद करने वाले ये लोग एक बार फिर हिजरत में मजबूर होंगे? हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अहलियाने मसियाड़ी और सूबाई हुकूमत के दरमियान अराजी का तनाज़ा 1 सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है, जबकि महकमे माल के अफसरान की रिपोर्टों के बावजूद अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका है और मसियाड़ी की कई नस्लें इस तनाज़े का शिकार रही हैं। इस अराजी पर पंजाब हुकूमत ने मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से हाउसिंग स्कीम भी कायम कर रखी है, जहां पर अब तक न सिर्फ 100 से जायद कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें तामीर हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में प्लॉट्स भी नीलाम और अलॉट हो चुके हैं। मगर कई साल गुजरने के बाद भी अक्सर मालिकान को कब्जा नहीं मिल सका, जिसकी वजह यहाँ पर बड़ी तादाद में पहले से मौजूद मकामी लोगों के मकानात हैं। 1985 से मुताद्दिद हुकूमतों ने अहलियाने मसियाड़ी को मालिकाना हुकूक देने के वादे भी किए, मगर उस पर अमल दरामद न हो सका। इस दौरान अहलियाने मसियाड़ी को गैर कानूनी काबिज करार देकर कई बार ऑपरेशन भी किया गया और अब वक्त आ चुका है कि मसियाड़ी की अराजी की बाबत इसका फैसला किया जाए कि अहलियाने मसियाड़ी गैर कानूनी काबिज हैं या हुकूमत उनकी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुस्लिम लीग नून के मौजूदा रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी, जो 6 मरतबा मरी के हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, उनकी सदारत में 28/6/1991 को मुस्लिम लीग के एक इजलास में एक मुतफ़िक़ा करारदाद के जरिए मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम को इलाके और अमन व अमान के लिए नुकसानदेह करार देते हुए नीलामी रोकने और स्कीम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया गया था। शब्बीर मुसलसल सफर